ہوتا ہے وہ غریب نہیں. عربی میں غریب کا مطلب ہوتا ہے مسافر. تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنی حیات کو دنیا میں ایسے گزارو جیسے کہ تم مسافر ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں ہمارے پاس مسافرین میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کسی نے گجرات سے سفر کیا، کسی نے ممبئی سے سفر کیا، کسی نے بودھن سے سفر کیا، کسی نے نظام آباد سے سفر کیا، اطراف و اکناف سے انہوں نے سفر کیا. مسافر جو ہوتا ہے وہ راستے سے گزرتے ہوئے اپنی ضروریات کے سامان کو لے لیتا ہے. کہیں پیاس لگی تو پانی لے لیا، بھوک لگی تو کھانا لے لیا، کہیں پر سایہ مل گیا تو آرام کر لیا، کہیں جو ضرورت محسوس ہوئی ان ضروریات کی تکمیل کے لیے کہیں کہیں راستے پر رک بھی جاتا ہے اور راستے سے کچھ اشیاء کو لے بھی لیتا ہے. لیکن آپ بطور مسافر کے اس بات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور جو لوگ سفر نہیں کیے وہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی مسافر ایسا ہے جو راستے پر ہی رک جاتا ہے؟ کوئی مسافر ایسا ہوتا ہے کہ جسے راستے سے محبت ہو جاتی ہے؟ ہاں، یقیناً راستے میں دکھنے والے کچھ رعنائیوں کو، کچھ خوبصورت مناظر کو دیکھ کر محظوظ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسے اپنی منزل نہیں بناتا. اور جو مسافر اپنے راستے کو منزل بنا لے وہ اپنی حقیقی منزل کو نہیں پہنچتا. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور پاک ہمیں فرما رہے ہیں دنیا میں ایسے رہو، دنیا میں ایسے جیو کأنک غریب، جیسے کہ تم مسافر ہو. یہ دنیا تمہارا راستہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ تمہارا ٹھکانہ ابدی نہیں ہے. یہاں تم رہ سکتے ہو، اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہو، جو تمہیں چاہیے اسے حاصل کرنے کے اسباب پروردگار نے یہاں پر مہیا کر دیے ہیں. تمہاری ضروریات کا سامان اللہ نے فراہم کر دیا ہے، لیکن یہ تمہاری منزل نہیں ہے. تم دنیا میں مسافر ہو. اور کوئی بندہ عقل مند مسافر کبھی راستے سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ راستہ ہے، اسے طے کر کر مجھے آگے بڑھنا ہے. یہ میرے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، میں یہاں زیادہ دیر رکنے والا نہیں ہوں. اس جگہ کو، اس راستے کو مجھے چھوڑنا ہوگا، اور میری منزل کچھ اور ہے، میرا ٹھکانہ کچھ اور ہے. اور اس کے لیے اللہ ہمیں بتا رہا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ اگر تمہیں دنیا میں کچھ بھلائی نظر آ رہی ہے، کچھ اچھائی نظر آ رہی ہے، کچھ خوبصورتی نظر آ رہی ہے، کچھ منفعت نظر آ رہی ہے، کچھ فائدہ بخش اشیاء دنیا میں تمہیں محسوس ہو رہے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھو کہ جو تمہاری منزل رب نے بنا رکھی ہے، جو منزل اللہ نے طے رکھی ہے، وہ آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے. یہاں کی اچھائیاں ساری مٹنے والی ہے. حشر کا میدان ہوگا تو اللہ نے اس بندر کو بھی کھینچ دیا کہ ہم ان پہاڑوں کو ایسے اڑائیں گے جیسے کہ اون کے گولے اڑ رہے ہوں. یہ ساری جو کچھ یہاں خوبصورتی دکھ رہی ہے اسے اللہ چٹیل میدان میں تبدیل کر دے گا اور سب کو اٹھایا جائے گا. حساب و کتاب ہوگا. تو یہاں جو کچھ ہے کل من علیہا فان، ہر چیز جو یہاں موجود ہے سب فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو پروردگار کی ذات ہے.
برادران عزیز، تو دنیا میں ایسے جیو جیسے کہ تم مسافر ہو، اپنی ضروریات کی تکمیل کرو. اور اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہر جگہ ہمیں تمیز سکھائی ہے، ہر جگہ ہمیں بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے کسے چھوڑنا ہے. تو اگر ضروریات کی تکمیل بھی ہوگی تو حلال کے ساتھ ہوگی. یہاں پر اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا. تو زاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دنیا کو اپنا راستہ سمجھے اس سے محبت نہ کرے. محبت یہ حق پروردگار کا ہے، محبت یہ حق حضور پاک کا ہے. آپ کو محبت کرنی ہے تو ان ذاتوں سے جسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں محبت کرنی ہے تو رب سے کرو، محبت کرنی ہے تو حضور پاک سے کرو، محبت کرنی ہے تو اہل بیت اطہار سے کرو، محبت کرنی ہے تو اللہ کے نیک بندوں سے، صحابہ اکرام سے، اولیاء اللہ سے کرو کہ جو اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں محبت میں گزار دیے وہ حقدار ہے تمہاری محبت کے. برادران عزیز، اور ہماری جو طلب ہونی چاہیے، حضرت ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر اس کو نقل کر رہے ہیں، اور آپ بتاتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی فکر ہو، آخرت سے رغبت ہو. آج معاملہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملات کو سن کر لوگ بے چین ہوتے ہیں. آخرت کی بات کی جائے، حشر کی بات کی جائے، قیامت کی بات کی جائے، جنت و دوزخ، حساب و کتاب، میزان اور پل صراط کی بات کی جائے تو لوگوں کو بے چینی محسوس ہو رہی ہے. جبکہ ہماری رغبت تو اسی طرف ہونی چاہیے، اسی کی تیاری ہونی چاہیے اور اسی طرف توجہ ہونی چاہیے جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے. لیکن ہماری محفلیں ان خیالات سے، ان افکار سے اور اس پر تفکر اور تدبر سے خالی ہے. ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری محفلوں کے عنوان دنیا سے شروع ہو رہے ہیں، دنیا پہ ختم ہو رہے ہیں. اگر ہمارا واقعتاً ہدف، ہمارا مقصد آخرت ہوتا، واقعتاً ہماری رغبت آخرت سے ہوتی، واقعتاً ہمارا منزل آخرت ہم تصور کرتے تو ہماری محفلیں ذکر آخرت سے بھری ہوتی، خیال آخرت سے بھری ہوتی، آخرت کی فکر ہماری محفلوں میں، ہمارے ذہنوں میں ہوتی. لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے 10 دن 15 دن 1 مہینے کو ریوائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور کتنی محفلوں میں ہم بیٹھے ہوں گے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہوگا اور کتنی محفلوں میں ہم نے سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر کلام کیا، اس بات پر غور و فکر کی کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی، ہماری آخرت کا معاملہ کیسا ہوگا اور ہماری اس کے لیے تیاری کیسی ہے. کیا یہ بات ہماری محفلوں میں ہو رہی ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا اور ہم نے سن دیا، ورنہ ہماری صبح اور شام یہی فکر میں ہے کہ دنیا کمانی ہے، اور جس نے کمالی تو پھر یہی فکر میں ہے کہ کہیں نہ کہیں خرچ کرنی ہے، اسے بڑھانا ہے یا پھر اسے کہیں لگانا ہے، کہیں خرچ کرنا ہے. یہی خیال میں وقت گزر رہا ہے. جس کے پاس ہے وہ دنیا کی حفاظت میں لگا ہوا ہے کہ کیسے اس کو محفوظ کر پاؤں. یہ مال جو میں نے کما لیا ہے، جو میں نے صبح شام ایک کر کر اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اب اس کی حفاظت کیسے کروں، اس فکر میں لگا ہے کہ میرا مال نہ چلا جائے. اسے معلوم نہیں ہے تیرا مال رہ جائے گا تو چلا جائے گا. اور جس کے پاس نہیں ہے اسے یہی فکر ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا. اللہ فرما رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہیں. اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے.
لیکن اس کی فکر کبھی نہیں ہوئی. جو تمہارے پاس ہے وہ دولت کی قدر کبھی نہ ہوئی. حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نعمت پر شکر بجا لانا چاہیے تو وہ نعمت ایمان ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہے، اس کی قدر نہیں ہے. حضور پاک کی نسبت ہمیں حاصل ہے، اس کی قدر نہیں ہے. اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں حاصل ہے، اس کی قدر نہیں ہے. صحابہ کرام کی سیرت ہمیں حاصل ہے، اس کی قدر نہیں ہے. اولیاء اللہ کا در ہمیں حاصل ہے، اس کی قدر نہیں ہے. لیکن جو چیز نہیں ہے اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے جو فنا ہونے والی ہے. برادران عزیز، جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا بس اتنا ہی کام کی ہے کہ اپنے ضروریات کی تکمیل کو پورا کر لیا جائے تاکہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کریں. اور مقصد ہے رب کی رضا، مقصد ہے اللہ کی خوشنودی، مقصد ہے اللہ کی عبادت، مقصد ہے اللہ کے احکام پر چلنا، مقصد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، مقصد ہے حضور پاک کی سنتوں کو زندہ کرنا، مقصد ہے حضور پاک کی سیرت طیبہ کو اپنے زندگی کا مقصد و حصہ بنا لینا. یہ چیز مفقود ہے، یہ چیز ہماری زندگیوں سے خالی ہو گئی اور نادانستہ طور پر ہم ایسے راستے پر چل پڑے ہیں کہ جس کی منزل سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں. برادران عزیز، یہ فکر ہمیں حاصل کرنی ہے، یہ فکر ہمیں سمجھنی ہے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اگر ہم سید الشیوخ شمس المفسرین حضرت دادا پیر قبلہ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہیں تو اسی مقصد کے ساتھ حاضر ہے کہ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو کیسے دور کریں. آپ کی حیات بابرکت سے وہ روشنی کا، جہاں تاریکی اندھیرا ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہاں روشنی حاصل کریں. اگر ہم یہاں سے پھر ویسے ہی اٹھے جیسے آئے تھے تو پھر ہمارا مقصد پورا نہ ہوا. وہ تاریکی، وہ رہنمائی، وہ تاریکی نہ مٹے، رہنمائی حاصل نہ ہو تو پھر کیا بات ہے. برادران عزیز، اس لیے کیا بتایا گیا کہ اگر تم سعادت چاہتے ہو، نیک بختی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ والوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو پہلی چیز ہے کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکالو اور آخرت کی فکر کو دل میں، ذہن میں جاگوزی کرو. دوسری چیز فرمایا گیا کہ دوسری چیز یہ ہے ان تکون ہمتہ فی العبادۃ و تلاوۃ القرآن، کہ آپ کی جو اہمیت اور کوشش ہونی چاہیے وہ عبادت ہونی چاہیے. آپ کی زندگی کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہو تو بتایا گیا اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی خواہش ہو. آپ کے پاس کوئی چیز اہمیت والی ہو، کوئی چیز قدر والی ہو، سب سے زیادہ کسی چیز کی آپ قدر کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. برادران عزیز، اگر کسی سے کہا جائے تو ہر مومن یہی کہے گا کہ میں یقیناً اللہ کی عبادت تو مقصد حیات ہے. اللہ خود فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں. مقصد حیات اللہ نے خود بیان کیا. تو کوئی مومن اگر اس سے پوچھا جائے تو کہے گا کہ بات تو بالکل حق ہے اور اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے. اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ برادران عزیز، اسلام جہاں گفتگو کا سلیقہ سکھاتا ہے تو اس کو ثابت کرتے ہوئے عمل کرنا بتاتا ہے. کہ اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے، اس بات کا دعوے دار ہے
اس بات پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ بھائی میری زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ اللہ اور رسول پاک کی اہمیت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے احکام کی اہمیت ہے، اور اس سے زیادہ میں کسی اور چیز کو ترجیح اور اہمیت نہیں دیتا کہ اللہ کی عبادت میری زندگی میں نمبر 1 پر ہے۔ بات حق ہے، ہر کوئی یہی بات کہے گا۔ اب وہی بات کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز میں شک آ جائے، دل میں کھٹک پیدا ہو جائے تو استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر ایک بہت بڑا گواہ رکھا ہے، اور یہی وہ گواہ ہوگا۔ اسے اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہوگا، وہاں رب زبانوں کو تالے لگا دے گا، چہروں پر، لوگوں کے زبانوں پر مہر ہوگی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ برادران عزیز، وہاں جو گواہی دینے والے ہیں، ایک مرتبہ ایک ٹرائل یہاں دنیا میں ہو جائے جو وہاں پر ہونے والا ہے، اس کا ایک ٹرائل یہاں پر بھی ہو جائے، اور خود کبھی سوال کر کر پوچھ لیجیے، اپنے ہاتھ سے پوچھ لیجیے، اپنے قدم سے پوچھ لیجیے، اپنی آنکھوں سے پوچھ لیجیے، اپنے جسم کے ایک ایک عضو سے پوچھ لیجیے کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کہہ تو دیا کہ تمہاری اہمیت اللہ کی عبادت کی طرف ہے، تم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کو اہمیت والا جانتے ہو، سب سے زیادہ امپورٹنس کسی کو دیتے ہو تو اللہ کی عبادت کو دیتے ہو۔ اب ذرا ہاتھ مجھے بتا دے کہ واقعتاً تو اس کی گواہی دے گا؟ پوچھ کر دیکھیں، پوچھ کر دیکھیں، آنکھوں سے پوچھ لیجیے کہ میری نگاہ مجھے بتا دے کیا تیرے پاس سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی عبادت کی ہے؟ تو وہ کہتے رہے گی کہ دنیا کی میٹنگ تھی تو بے چین و بے قرار ہو کر آنکھیں کھل گئی، لیکن فجر کی بات آئی تو آنکھیں بند کی بند رہ گئی۔ کبھی فلائٹ پکڑنا رہا، کبھی ٹرین کو جانا رہا تو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر تیاری کی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، سارا چیز جمع کر کر نکلے ہیں کیونکہ سفر کرنا ہے۔ لیکن جو زندگی کی اہمیت، زندگی کا مقصد، زندگی میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جب اس کے لیے بلایا گیا تو نگاہیں کھلی نہیں، نیند سے بیدار ہوئے نہیں، یہ کیسی اہمیت ہے؟ یہ ہمارا حال ہے۔ مولا علی مشکل کشا کے ہم غلام ہیں۔ جب مولا علی مشکل کشا کے کانوں میں اذان کی آواز ہوتی تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی، جب آپ وضو فرماتے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے کہ وہ علی کہ جس کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں علی وہ ہے کہ جس کا انتظار جنت کر رہی ہے، علی وہ ہے کہ سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں جانے والے ہیں، علی وہ ہے کہ جس کی دستخط نہ ہو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، وہ علی جب حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح سنتے ہیں تو چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ جن کو بشارت حضور پاک نے جنت کی دی ہو، جن کو کہا ہو کہ تم جنت کے نوجوانوں کے سردار تمہارے بیٹے ہیں، تم ان سے بہتر ہو علی، وہ علی جب اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو چہرے پر خوف کے آثار نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا علی اذان سنتے ہو بے چین ہو جاتے ہو، وضو کرتے ہو تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے میں کس منہ سے رب کے سامنے جاؤں گا، کیا چہرہ لے کر رب کے سامنے جاؤں گا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ دل کی چیز، یہ بے چینی مجھے ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ برادران عزیز، ذرا سوچنا ہے، ہمارے کانوں میں بھی اذان کی آواز پڑتی ہے، ہم بھی الحمدللہ روز اذان سنتے ہیں، ہم میں اکثر ایسے ہیں کہ اذان ہوئی نہ ہوئی احساس تک نہیں ہو رہا،
اذان کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، نماز کے لیے تیاری تو دور کی بات ہے، معاملہ یہ ہو رہا ہے اذان ہو گئی اور اگر کوئی سن کر جانے لگا تو ہم پوچھتے ہیں اذان ہو گئی کیا؟ یہ غفلت کہ جس اذان کو سن کر صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے، آج ان کی غلامی کا دم بھرنے والے جب اذان سنتے ہیں تو انہیں احساس تک نہیں ہو رہا۔ برادران عزیز، یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے کہ ہمارا کہنا ہمارا کرنا اس میں اختلاف نظر آ رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں، اس لیے آج اس حالت کو پہنچ گئے۔ سمجھنے والی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کیا واقعتاً اہمیت اس چیز کو ہم دے رہے ہیں؟ یہ سوال خود کو کرنا ہوگا۔ اسی لیے بتایا گیا کہ اگر ہماری زندگی میں اہمیت ہو، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہو، کیونکہ جو کچھ ہم کو ملا ہے، دنیا بھر کے اسباب جو کچھ ہمیں ملے ہیں، اسی مقصد کے لیے ملے ہیں، اسی وجہ سے ملے ہیں، اسی لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کھائیں، آپ پیئیں، آپ آرام کریں، اس لیے تاکہ عبادت کر سکیں۔ اور اس کا صدقہ یہ ہے کہ آج کھا بھی رہے ہیں، آج اللہ نے آرام بھی دیا ہے، سکون بھی دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا، جو اس نے وعدہ کیا تھا اس نے عطا کیا ہے، لیکن بندہ جہاں پر الستو بربکم کی بات آئی، بندے نے کہا قالوا بلا، لیکن یہاں اس وعدے کو پورا نہیں کر رہا۔ رب نے تو عطا کر دیا، ہر ایک نعمت اللہ نے عطا فرما دی ہے، لیکن آج باری ہماری ہے کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کریں جو ہم نے رب سے کیا کہ پروردگار آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے حکم کی پابندی کریں گے۔ پھر پابندی بھی کیسی ہے؟ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ حضور پاک کا یہ کرم ہے، حضور پاک کی رحمت کا یہ اثر ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہے کہ نمازیں 50 ہم پر فرض ہوئی تھی، 50 فرض ہوئی تھی، حضور پاک نے 5 کروا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار سفارش کرتے گئے اور ان کی سفارش پر نمازیں کم کرواتے رہے حضور پاک، اور اللہ کم کرتے رہے۔ جب 5 آئے تو حضور پاک نے کہا کہ نہیں، میری امت پڑھے گی، میری امت پڑھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کم کرا دیجیے۔ حضور پاک نے کہا کہ نہیں موسیٰ، ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں جانے میں مجھے شرم آ رہی ہے، تو دوسری طرف یہ خیال بھی ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نہ پڑھا ہوگا، لیکن میری امت پڑھے گی، میری امت پڑھے گی۔ یہ بھروسہ حضور پاک نے ہم پر دکھایا ہے۔ کل حشر کے میدان میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے امام اپنے نبی کے پیچھے بلایا جائے گا، ہم امتی بھی حضور پاک کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ہوگی۔ وہاں پر خدا نہ خواستہ اگر موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کی امت نماز نہیں پڑھے گی، اور آپ نے اپنی امت پہ بھروسہ دکھایا تھا کہ آپ کی امت پڑھے گی، لیکن دیکھیے آپ کی امت نے نماز نہیں پڑھی۔ برادران عزیز، یہ ذمہ داری ہماری ہے، حضور پاک نے بھروسہ ہم پر دکھایا ہے، اور کتنے آسان کر دیا۔ پہلے نماز کے لیے مخصوص جگہ پر جانا ضروری تھا، لیکن حضور پاک نے کہا کہ میرے رب کا یہ کرم ہے، یہ خصوصیت اللہ نے مجھے عطا کی ہے کہ ساری زمین کو میرے امت کے لیے مسجد بنا دیا۔ جہاں صاف جگہ دکھی وہاں نماز پڑھ لو۔ مسجد میں جاؤ گے ثواب میں اضافہ ہوگا، جامع مسجد میں جاؤ گے اور اضافہ ہوگا، لیکن فرض ادا کرنا ہو، مجبوری کا عالم ہو، اگر آفس میں بیٹھے ہو، اسکول میں موجود ہو، گھر میں بیٹھے ہو، بیمار ہو، پلنگ پر لیٹے ہو، جہاں چاہو وہاں نماز پڑھو، رب قبول کرنے والا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ حضور پاک نے کہا اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، پیروں میں تکلیف ہو گئی، کھڑے ہونا نہیں آتا، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے،
لیٹ کر نماز پڑھو، لیکن آپ کو چھٹکارا نہیں ہے، نماز سے آپ کو چھٹی نہیں ہے، آسانی حضور پاک نے خوب عطا فرمائی ہے، بہت سی آسانیاں، بہت سی رخصتیں آپ کو عطا کر دی، لیکن بتا دیا کہ تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، ہر ایک آسانی تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر بیمار ہو، پانی سے وضو نہیں کر سکتے، بیماری بڑھنے کا خوف ہے، تیمم کر لو، لیکن نماز نہیں چھوڑنا۔ اگر تم سفر میں ہو، مشکل بات پیش آ رہی ہے، 4 کی جگہ 2 پڑھنا، لیکن نماز نہیں چھوڑنا۔ حضور پاک نے ہر آسانی عطا فرمائی ہے۔ اگر قبلہ محسوس نہیں ہوتا، قبلے کی واقفیت نہیں ہے، اور فکر کر لو، جہاں توجہ بن جائے وہی نماز پڑھ لینا، لیکن نماز نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک کہ حالت جنگ میں ہو، خوف تم پر طاری ہو گیا ہے، اگر تمہیں معلوم ہے لوگ تمہیں حملہ کرنے والے ہیں تو صلاۃ الخوف پڑھ لینا، وہاں پر نماز نہیں چھوڑنا، ایک پڑھنا ایک کھڑے رہنا، ایک پڑھنا ایک کھڑے رہنا، لیکن نماز نہیں چھوڑنا۔ میرا ذرا دھیان دیجیے، ساری رخصت دے دی، ساری آسانیاں دے دی، لیکن ایک حکم باقی رکھا، نماز نہیں چھوڑنا۔ اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہر نعمت، ہر آسانی ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کو ہم نے حاصل کر لیا، چھوڑ دیا تو نماز کو، جس کے لیے آپ کو دیا گیا، جو مقصد آپ کو بنا کر بھیجا گیا، اس کو چھوڑ کر آج یہ دعوے داری ہے کہ اب میں جو چاہوں کروں، میں جنت میں جاؤں گا، تو نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ جہاں غفار، رحمان، رحیم ہے، وہیں پر جبار و قہار بھی ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت اس کے جلال پر 99 بار غالب ہے، لیکن اگر کوئی رب کو چیلنج کرے تو پھر مشکل ہوگی۔ اسی لیے حضور پاک نے فرما دیا، ایمان اور آدمی کے درمیان میں کوئی چیز ہے تو نماز ہے، ایمان اور کفر کے درمیان تمیز کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ اگر ہمیں آج شروعات کرنی ہی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بنے، اللہ کے راستے پر چلے، تو پھر پہلا قدم یہ ہے کہ دنیا سے، دل سے دنیا کی محبت کو نکالے، آخرت کی فکر کرے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے۔ اور اگر آج کی دنیا میں کوئی شخص چاہے کیسا ہی کیوں نہ رہے، اگر وہ کہتا ہے کہ نماز چھوڑ کر اسے ولایت مل سکتی ہے تو نہیں مل سکتی، شریعت کے احکام چھوڑ کر وہ بلند مدارج پر فائز ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو معصوم قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ان باتوں سے۔ نہیں، آدمی کو جانچنا ہے تو سب سے پہلے اس کی شریعت کی پابندی کو دیکھیں۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تب بات سنی جائے گی، ورنہ باتیں کتنی بڑی بڑی کیوں نہ کرے، اگر شریعت کا پابند نہیں تو اس کی کوئی بات تسلیم نہیں۔ ارے وہ آقا جن کے لیے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، جن کے صدقے میں ساری کائناتوں کو اللہ نے تخلیق فرمایا، وہ رسول پاک جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے قدم اکثر سوچ جاتے۔ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کی برات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جن کو ایسے پیدا کیا کہ جو ہر ایک خطا سے پاک ہے، ہر ایک برائی ان کی طرف جا ہی نہیں سکتی، ویسے آپ کو اللہ نے پیدا کیا، پھر بھی آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج رہے ہیں، تب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ کروں؟ ارے جب حضور پاک نے نمازیں نہ چھوڑی ہو، مولا علی مشکل کشا خوف میں ہے، جنگ میں ہے، پیر میں تیر لگا ہے، آپ نے نماز نہ چھوڑی ہو، امام حسین کو ہم نے دیکھا کربلا کے میدان میں ہے، آپ نے سر کٹایا ہے سجدے میں، نماز نہ چھوڑی ہو، اس کے بعد ان کی غلامی کا دم بھرنے والے اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز چھوڑ رہے ہیں، نیند کی خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں، تجارت کی خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں، تعلیم کی خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں، گفتگو کی خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں، دعوت کی خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں، تو پھر سوال اپنے آپ سے
کہاں کو جا رہے ہیں؟ یہ بیسکس ہے ہمارے. بڑے بڑے درجوں کی باتیں ہو رہی ہیں, بلند بلند مقامات کی باتیں ہو رہی ہیں, جنت الفردوس جنت النعیم کی باتیں ہو رہی ہے. جو بندہ بیسکس میں نہ ہو وہ ایڈوانس کیسے بات کرے؟ ولایت کے درجوں کی بات ہوتی ہے, لاہوت جبروت ہاروت کی بات ہو رہی ہے, احدیت واحدیت احدیت کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو اس کی بنیاد ہے جس پر آپ کو یہ ساری عمارت کھڑی کرنی ہے, اگر اسی میں کوتا ہو تو پھر یہ کہاں عمارت کھڑی ہوگی؟ اللہ کی محبت اس کی بنیاد نماز ہے. حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی بنیاد نماز ہے. دین اگر کھڑا ہے تو دین کا ستون نماز ہے. اسی لیے کیا بتایا گیا؟ دل سے دنیا کی محبت کو نکالو اور سب سے پہلی اہمیت دو تو اللہ کی عبادت کو دو. اولیاء اللہ خصوصاً سید الشیوخ کی اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں گے, حضرت شیخ الاسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے, حضرت بڑے صاحب قبلہ حبیب محمد عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے, اگر حضرت چھوٹے صاحب قبلہ سید شاہ قاسم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے, یہاں پر ان کو دیکھنے والی نگاہیں موجود ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ پیر کی تکلیف ہے, کمزوری ہے, ناتوانی ہے, آکسیجن لگا ہوا ہے, رکشے میں پورا بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو رکشے کی کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. کیا ہم نے وہ نگاہیں, ہماری نگاہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا؟ آج چلنا بھی آ رہا ہے, آج گاڑی کی سہولت بھی ہے, اللہ نے طاقت بھی دی, قوت بھی دی, اسباب بھی دیے, اس کے بعد بھی نمازیں چھوٹ رہی ہے. تو کیا بہانہ ہے, کیا بولے جا کریں گے؟ برادران عزیز, ہم نے حضرت چھوٹے صاحب قبلہ کی زندگی کو اپنے آنکھوں میں دیکھا ہے. آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونے حیات ہے کہ آپ نے ہر حال میں نماز پڑھی ہے, اور صرف نماز نہیں پڑھی بلکہ باجماعت نماز پڑھی ہے. چاہے بارش ہو, چاہے سردی ہو, چاہے گرمی ہو, یہاں تک کہ آپ جب بیمار ہو گئے, علیل ہو گئے, پیر میں تکلیف تھی, تو یہاں بیٹھے ہیں ایوب صاحب, کبھی احسن لے جاتا, کبھی ایوب صاحب لے جاتے, گاڑی پر بٹھا کر حضرت کو لے جاتے. ایک وقت کا وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب آنے میں تاخیر ہو گئی, میں بھی نہیں پہنچا, حافظ ایوب صاحب بھی نہیں پہنچے, اور فجر کا وقت ہو گیا, تو ہم نے حضرت قبلہ کو دیکھا ہے کہ حضرت قبلہ نکل کر وہاں باب الداخلہ جہاں گیٹ ہے وہاں جا کر بیٹھ گئے. نکل کر بھاگتے ہوئے ہم پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چھوٹے صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کو پوچھا گیا تو کہا کہ پیر میں تکلیف سے بیٹھ گیا, دل بے چین تھا نماز کو جانے کے لیے. برادران عزیز, آج ان کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن وہ توفیق ہمیں نظر نہیں آتی. برادران عزیز, ہمیں سوچنا ہے اس بات کی طرف کہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے اور ہم کس کو اہمیت دے رہے ہیں, کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں, اور ہمارے لیے ضرورت کس چیز کی ہے. برادران عزیز, اگر ہم 1 گھنٹہ دکان کو دیر سے جائیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن فجر کو اٹھنا ضروری ہے. فجر کو اٹھنا ضروری ہے. دعوت میں 1 گھنٹہ پہلے آ کر سو جائیں بہت اچھی بات ہے, لیکن فجر نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں اپنے آپ کو, اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہوگا, انہیں سمجھانا ہوگا کہ بیٹے اہمیت نماز کی سب سے پہلے ہے, سارے کام بعد میں. یہ بات نہ کہی جائے کہ نماز بعد میں پڑھو پہلے کام کرو, بلکہ یہ بات کہی جائے کہ پہلے سب کچھ چھوڑو نماز پڑھو. یہ جملہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کے لیے یہ نہ ہو کہ بعد میں پڑھ لو, بعد میں کر لو, نہیں, پہلے یہ کرو, سب کچھ چھوڑو. اس کو بچپن سے جہاں سے اس کے دماغ میں سمجھداری آئے وہاں سے اس بات کو پیوست کر دیا جائے کہ سب سے زیادہ اہمیت والی کوئی چیز ہے تو اللہ کی عبادت ہے. ڈالنا ضروری ہے. یہ نہ ہوگا تو بچہ میرا روی کا شکار ہو جائے گا. اسے مسجد سے جوڑنا ضروری ہے, اسے نماز سے جوڑنا ضروری ہے, تبھی وہ کامیابی کے راستے پر ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں بے حیائی عام ہو گئی, گناہ عام ہو گئے,
خرابیاں عام ہو گئی. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ہے کہ جو بندہ نماز کا پابند ہو جائے خود بخود وہ نماز پڑھنے والا جب بنتا ہے تو بے حیائی سے بھی دور ہو جاتا ہے، خرابی سے، منکر ناپسند چیز سے بھی دور ہو جاتا ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. آپ اگر بچے کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں بس اسے نماز کا پابند کیجیے. وہ نماز کا صدقہ ایسا ہوگا وہ بے حیائی سے بھی دور ہو جائے گا، گناہوں سے بھی دور ہو جائے گا اور رب کا قریب سے قریب تک ہو جائے گا. نہیں، آج پریشان ہے، تربیت نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ اللہ نے ضمانت لے رکھی ہے کہ تم نماز کا پابند بنا دو، وہ نماز کا صدقہ ایسا ہوگا ہر برائی اس سے دور ہو جائے گی. حضرات عزیز، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کی اہمیت سب سے زیادہ اللہ کی عبادت ہے، اسے کر کر بھی بدلیں. اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ جب عبادت ہو تو عبادت کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ قرآن میں بتایا. تو جب کلام پڑھنے کی بات آئے، کوئی چیز سیکھنے کی بات آئے، کوئی چیز اختیار کرنے کی بات آئے، کسی کو سب سے زیادہ یاد کرنے کی بات آئے تو بتایا گیا کہ آپ کے پاس اہمیت قرآن کی ہونی چاہیے، تلاوت قرآن کی ہونی چاہیے، فہم قرآن کی ہونی چاہیے، عمل علی قرآن ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی بات ہے، پوچھا جائے تو کہیں گے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، قرآن سے زیادہ اہمیت والا کوئی کلام نہیں، قرآن سے زیادہ برکت والا کوئی کلام نہیں، قرآن سے زیادہ اچھا کوئی کلام نہیں. پھر صبح سے شام تک کیا پڑھ رہے ہیں؟ کسی آدمی کا کلام، کسی انسان کا کلام. دیکھیے اور کیجیے کیا سن رہے ہیں؟ کسی نہ کسی کی بات، کسی نہ کسی کی خبر، کسی نہ کسی کی اطلاع، یہی پڑھ رہے ہیں، یہی سن رہے ہیں. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز کیا ہے ہماری زندگی میں؟ تو آپ کہیں گے ہم اخبار پڑھتے ہیں. سب سے زیادہ سنی جانے والی چیز کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کہیں گے نیوز سنتے ہیں. نیوز کیا ہے؟ کس کی خبر ہے؟ اخبار کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ چلو اخبار نہیں پڑھتے ہوں گے، اسکول جانے والے طالب علم اسکول کی پڑھائی پڑھتے ہوں گے، کالج جانے والے کالج کی پڑھائی پڑھتے ہوں گے، اور کوئی بزنس مین ہے تو وہ حساب و کتاب کے معاملہ داری کو دیکھتا ہے. اگر کوئی نوکری پیشہ ہے تو اپنی نوکری کے متعلق پڑھتا سیکھتا اور وہ کہتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جس بات کے ہم دعوے دار ہیں، سب سے اچھا کلام، سب سے بابرکت کلام، سب سے بہترین کلام، سب سے زیادہ اہمیت والا کلام، کیا اس کلام کی ہماری زندگی میں کیا جگہ ہے؟ 24 گھنٹے میں ہم جو دنیاوی تعلیم، دنیاوی پڑھائی، دنیاوی چیزوں پڑھنا سننا ہے، اور کلام اللہ جو ہے قرآن، اس کا ریشیو کیا ہے؟ یہ سوال پھر ہمیں کرنا ہے. کیا ریشیو ہے؟ 10 منٹ روز 10 منٹ بھی ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہمارے درمیان ہے جو 365 دن روز قرآن پڑھ رہا ہے؟ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وجہ سے چھوٹ رہا ہے. اخبار نہیں چھوٹتا. کیوں؟ آج فیسلٹی ہے، فون پر پڑھے. قرآن کے لیے بھی فیسلٹی ہے، فون پر پڑھے. آپ دیکھیں گے کبھی پڑھنا نہیں ہوتا، سن لیتے ہیں، قرآن بھی سن سکتے ہیں. کیا چیز مانے ہیں آج آپ کو، ہم کو؟ توفیق. کیا چیز روک رہی ہے؟ فکر. اہمیت بول رہے ہیں، دے نہیں رہے ہیں. اگر دیتے ایسا نہیں ہوتا. ہماری صبح اخبار سے نہیں ہوتی، ہماری صبح نیوز چینل سے نہیں ہوتی، ہماری صبح کھول کر فون پر پہلے آج کیا ہوا دیکھنے سے نہیں ہوتی. ہماری صبح ہوتی تو کلام اللہ سے ہوتی. ہمارے گھر میں آواز پہلی آتی تو اللہ کے کلام کی آتی، اللہ کے ذکر کی آتی. اور آج ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے
کہ جب گلی سے گزرتے، راستے سے گزرتے فجر کے بعد تو ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی، ادھر سے قرآن کی آواز آتی، ادھر سے قرآن کی آواز آتی، کیونکہ گھر بھی چھوٹے چھوٹے تھے، آواز بھی باہر تک آتی تھی تو لوگ سن بھی لیتے تھے۔ لیکن آج ہمارے گھر ویران ہو گئے ہیں، ان سے قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ نہ آج ہمارے گھر میں قرآن سنے جا رہے ہیں، نہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ رمضان شریف آتا ہے تو قرآن شریف کھلتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اہمیت کلام اللہ کی ہے، لیکن ہماری زندگی، ہماری روزمرہ صبح شام اس کی گواہی نہیں دے رہی ہے۔ برادران عزیز، پھر کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر عمل کس پر کریں گے؟ کیسے سدھریں گے؟ کیسے پر تبدیلی آئے گی؟ اللہ کا حکم کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ ارے جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب عمل ہوگا نا۔ نہیں، قرآن ہے۔ آج لوگوں پر ہونا ہی چاہیے کہ بے چینی طاری ہوتی ہے کہ جب کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، ہونی بھی چاہیے۔ یہ تو غیرت ایمانی ابھی باقی ہے کہ اس لیے بے چین ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہمتیں، وہ جرأتیں کیسے بڑھی؟ وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ بار بار آپ کو ٹیسٹ کر کر دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ کو ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں ابھی قرآن کی محبت باقی ہے کہ نہیں ہے، قرآن ان کے دل میں ابھی زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہی ٹیسٹر خود ہم اپنے آپ کو لگا کر دیکھ لیجیے، معلوم ہوگا کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق کتنا مضبوط رکھا ہے اور کتنا کمزور ہو گیا۔ برادران عزیز، اگر خود نہیں پڑھیں گے تو کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں گے؟ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے بڑوں نے ہمیں قرآن پہنچایا ہے وہ بات آگے تک پہنچے گی؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے، اس پر توجہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی زندگی کا اٹوٹ حصہ قرآن ہوتا تھا، اور ہمیں تو خوش نصیبی، اللہ کے ایسا کرم ہم پر ہے کہ ہم جس کے دامن سے وابستہ ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے، قاری عشرہ بھی ہے، تو مفسر قرآن بھی ہے۔ تو جنہوں نے نہ صرف قرآن یاد کیا اور یاد کروایا، قرآن پڑھایا، نہ خود پڑھا اور پڑھوایا، بلکہ قرآن کی تفسیر بھی کی ہے، قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے اور قرآن کو سمجھایا بھی ہے۔ اور ہم جن سے وابستہ ہے، ہم پر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں۔ برادران عزیز، حضرت قبلہ کا یہ معاملہ ہوتا کہ اپنے مریدین کو اس بات کی تلقین فرماتے کہ جب تک تم قرآن کی تلاوت نہ کر لینا تب تک کھانا نہیں کھانا۔ اور آپ کے مریدین اس خوف سے بھی قرآن پڑھتے تھے کہ فجر کے بعد آپ کا معمول ہوتا کہ اپنے مریدین کے گھروں پر جاتے، دستک دیتے، جس گھر میں قرآن سنتے، قرآن سن کر واپس ہو جاتے، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت کبھی بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں، تو آپ کے ہر ایک مرید قرآن لے کر پڑھتے بیٹھتے، کیونکہ انہیں یہ خیال بھی رہتا کہ اگر حضرت آ جائے تو میں قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا، کیونکہ حضرت کو خوشی ہوتی قرآن پڑھنے والوں سے۔ برادران عزیز، آج ہم جن سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو۔ اور اگر ہم دعوے محبت کرتے ہیں تو اس کی دلیل پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں، قرآن کی تلاوت کے پابند بنیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک پارہ پڑھیے، کوئی بات نہیں کہ آپ ایک رکوع پڑھ دیے، 3 آیتیں پڑھیے، لیکن پابندی سے روز اپنے گھر میں قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے گھر آج ویران ہے، بے برکت ہے، پریشان ہے ہم، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب کے کلام سے کم ہو رہا ہے۔ اس کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہوگا۔ برادران عزیز، باتیں بہت ہیں لیکن وقت اس کی قلت ہے۔ انشاءاللہ کل اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور یہ بات جانیں گے کہ پھر قرآن کی اہمیت، قرآن کی تلاوت اگر ہمیں حاصل ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔
اس کے بعد کا قدم کیا ہے؟ پہلے 2 قدم تو ہم نے سیکھ لیے ہیں، سن لیے ہیں، اب وہ 2 قدم چلنے کی باری ہے، اس کو 2 قدم اٹھانے کی باری ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا قدم کیا ہوگا اس کو بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانے، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر ازگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام اور امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔